بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ الوداعی عشرے کی دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ قصر بسید میں عظمت ابو طالب کے موضوع پر وضاحت کی تھی میں نے کل کی تمہیدی تقریر میں کہ ایک ایسی ذات گرامی کہ جس نے رسالت کی سرپرستی میں اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، ان کی تمام محنتیں، ریاضتیں اور دین کی خدمات یہ کہہ کر رد کر دی گئیں کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور ایک محدث نے لکھا تو پھر سبھی لکھتے چلے گئے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اسلام کے ماننے والوں میں کافی حد تک لوگوں نے اس محدث کو سچا بھی مان لیا اور اس کی بات پر یقین بھی کر لیا اور اس کی پارٹی میں ہو گئے۔ یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ راوی، وہ محدث، کتاب لکھنے والا زیادہ اہم ہے یا حضور کے چچا زیادہ اہم ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ لکھ جائے آپ اس پہ ایمان لے آئیں گے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے پاس دنیا میں بھی اور روحانی زندگی میں بھی کسی چیز کو سمجھنے اور ناپنے کے لیے پیمانے ہوتے ہیں، کسوٹی ہوتی ہے، اور بغیر آپ کسوٹی پہ پرکھے بغیر دنیا کی کسی چیز کو بھی نہیں لیتے، اور ہر شے کی ایک الگ کسوٹی ہے۔ سونا لیا جاتا ہے پرکھ کے، چاندی لی جاتی ہے پرکھ کے، ہیرا لیا جاتا ہے پرکھ کے۔ اس طرح کمتر سے کمتر شے اور قیمتی سے قیمتی شے، اور سب کی ایک کسوٹی بنی ہوئی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی کسوٹی نہ ہو۔ مثلاً شہد ہے تو اصلی ہے یا نقلی ہے، تو اس کی بھی ایک کسوٹی ہے۔ اصلی گھی ہے، اس کی بھی ایک کسوٹی ہے۔ تو کوئی بھی سودا میں تو نہیں سمجھتا کہ بغیر پرکھے دنیا میں لیا جا رہا۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی دو نمبر چیز خود ہی خریدنا چاہ رہا ہو تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور سے بعض اوقات لوگ نمبر 1 چیز لینا پسند کرتے ہیں۔ تو جتنی چیز اہم ہوتی جائے گی اس کی کسوٹی بھی اہم ہوتی جائے گی۔ اور ایک منزل ایسی آئے گی کہ پھر کسوٹی ختم ہو جائے گی اور نظر کی کسوٹی رہ جاتی ہے۔ اور عام طور سے ہیرا جو ہے اس کو پرکھنے کی کوئی کسوٹی نہیں ہے، اور اس کو صرف جوہری بتا سکتا ہے
اب اس سے پوچھے تم نے کیسے پتہ لگا، تو کہے گا میری نظر جو ہے وہ ترازو ہے، وہ کسوٹی ہے۔ اس لیے لوگ ایسی چیزیں کسی کو جا کے دکھاتے ہیں، آپ بتائیے اصلی ہے کہ نقلی۔ تو کیا عام آدمی جسے پہچان نہ ہو وہ بتا سکتا ہے کہ یہ ہیرا ہے یا شیشہ؟ جب تک نظر نہ ہو۔ تو کائنات کی کوئی چیز آپ پرکھے بغیر نہیں لیتے، تو حدیثیں کیسے بغیر پرکھے آپ کوئی کسوٹی حدیثوں اور روایتوں کو پرکھنے کی بھی تو کوئی کسوٹی ہوگی، اور جب تک آپ پرکھیں نہ تو یہ کیسے فیصلہ کیے دے رہے ہیں کہ یہی صحیح ہے؟ اس لیے اچھا یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ ذوق کا معاملہ ہے، ورنہ سونے کی اتنی قسمیں ہیں تو قیمت کے اعتبار سے بازار میں جو ہے وہ لے لیا، ملاوٹ کا سونا بھی بک رہا ہے اور لوگ خرید رہے ہیں، اس کے مختلف نام ہیں، اور وزن کے اعتبار سے اس کی قیمت کیرٹ کے حساب سے مقرر ہے، اتنا کیرٹ اتنا کیرٹ۔ لیکن اگر کوئی باذوق ہے تو وہ کھرا سونا ضرور ڈھونڈے گا، مشورہ کرے گا کہاں سے لیں، اور عام طور سے لوگ کسی بڑے ملک میں جاتے ہیں جہاں سونا نکلتا ہے تو وہاں سے لے آتے ہیں، چلو بھائی دبئی سے سونا لے آئیں گے، ابوظہبی سے لے آئیں گے، جدے سے لے آئیں گے، ایران سے لے لیں گے۔ تو دنیاوی زندگی میں تو اتنا اہتمام ہے، اگر ذوق ہے تو وہ بغیر پرکھے حدیث نہیں لے گا، اور اگر اس کو یہ ضد ہے کہ نہ پرکھیں گے نہ پوچھیں گے، جو دماغ میں آ گئی، تو جو نقلی سونا بڑی قیمت میں خرید کے دھوکہ کھا رہا ہو، وہی دھوکہ وہ یہاں بھی کھا رہا ہوگا۔ جاننے والے کو معلوم ہے کہ اس نے دھوکہ کھایا ہے۔ بہت سے لوگ صرف اسی کو نہیں پسند کرتے کہ کوئی یہ سوچ لے کتنا بے وقوف ہے کہ 10 روپے کی چیز 1000 میں خرید لایا، اس سے بھی لوگ بچتے ہیں، چاہے منہ پہ کوئی نہ کہے کہ آپ 10 روپے کی چیز 1000 میں خرید لائے، بے وقوف بنے، لیکن لوگوں کو معلوم ہے ایسا نہ ہو۔ جو لوگ نظر پہچانتے ہیں وہ اس سے بھی بچتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی میں گھٹیا چیز مہنگی خرید لایا ہوں، تو وہ نظر سے جان جاتے ہیں کہ اس نے نظر میں یہ پہچان لیا کہ یہ بیوقوف بنا۔ ایسے ذہین لوگ اگر ہوں تو ایک اچھا صحت مند معاشرہ وجود میں آئے گا، اور یہ باتیں بھی نظر میں سیکھی جاتی ہیں، کورس نہیں ہے کالج اور اسکول میں، اس کا کوئی کورس نہیں، سکھایا نہیں جاتا کہیں، یہ مشاہدہ اور تجزیہ اور انسان کے تجربات خود ان کسوٹیوں سے آپ دن بھر گزرتے رہتے ہیں۔ تو میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی اپنے آپ کو محقق کہے، دانشور کہے، پڑھا لکھا کہے، اور وہ اتنا بڑا دھوکہ کھا جائے کہ بھائی 5 لاکھ 10 لاکھ آدمی میرا مضمون پڑھیں گے، تو اس میں کتنے لوگ کہیں گے یہ بے وقوف ہے۔ ابھی میں نے عالبہ میں ایک مثال عرض کی تھی، اس کو میں دہرا رہا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ حضور کے سب سے بڑے چچا حارث تھے، حارث ان کا نام تھا، وہ سب سے عمر میں تمام بھائیوں میں بڑے تھے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام ابو سفیان تھا، کنیت ہے،
نام نہیں ہے، کنیت ہے۔ ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب، یہ پورا ان کا۔ حضور کے مخالف تھے، بہت دن مخالف رہے، پھر اس کے بعد ایمان لائے اور پھر بے انتہا حضور سے محبت کرنے لگے، اور اتنا ساتھ رہے کہ جنگ حنین میں جب پورا لشکر اسلام بھاگ گیا تو یہ نہیں بھاگے، اور یہ حضور کے پاس اور حضرت علی کے پاس موجود رہے۔ اب ہر مورخ نے لکھا سب بھاگ گئے جنگ حنین میں مگر حضرت ابو سفیان موجود رہے۔ اب یہاں یا تو نام سے فائدہ اٹھایا یا دھوکہ کھایا، یا دھوکہ کھایا۔ ابھی حال میں جنگ میں ایک مضمون چودھری نذیر کر کے کچھ لکھتے ہیں، نوجوان ہیں، تصویر تو نوجوان آتی ہے، پتہ نہیں کیا عمر ہے ان کی، تو یہ بات انہوں نے کہ سب بھاگ گئے، حضرت ابو سفیان نہیں بھاگے۔ ارے بھائی آپ کو یہی نہیں پتا کہ ایک نام کے مکے میں کتنے لوگ تھے؟ آپ کی تحقیق میں یہ بات آئی نہیں۔ جہاں تحقیق اور ذوق کا یہ عالم ہو کہ یہ نہ پتا ہو کہ ایک نام کے کتنے مشہور لوگ گزرے ہیں ایک ہی وقت میں، تو آپ تحقیق کیا کر رہے ہیں؟ اس کے معنی آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نیم حکیم اور نیم، ادھر ایمان کو خطرہ ادھر جان کو خطرہ، تو ایمان اور جان دونوں خطرے میں اس وقت پڑے ہوئے ہیں تحریروں سے، جو تحریریں لکھی جا چکی اور جو لکھی جا رہی ہیں۔ یہ ذکر حسین کی مجلس سنبھالتی ہے عقلوں کو اور ذہنوں کو کہ یہاں بیٹھ کر تجزیہ کرو۔ دیکھیں یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں مختلف ذہن، مختلف عقلیں، مختلف عمریں، مختلف سن و سال بیٹھ کر تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرف سے تمہیں چاہیے علم۔ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے علم کی باتیں کر رہے ہیں، اور انٹرویو لیجئے، آپ کب سے مجلس سن رہے ہیں؟ سب بچپن سے سن رہے ہیں۔ کیا عمر ہے آپ کی؟ سب 50 سال ہو گئے مجلس سنتے، یعنی علم کی باتیں سنتے سنتے 70 برس، 75 برس، 80 برس صرف آپ سنتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں۔ اس کا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک ایک سامع نہیں ہے، یہ ایک ایک تحقیقی کتاب ہے۔ اور یہ بولتی کتابیں ہیں، یہ کتب خانوں میں پڑی ہوئی گرد میں اٹی ہوئی نہیں ہیں، یہ صاف ستھری رکھی جاتی۔ اور آپ بات کر کے دیکھ، مجلس ختم ہو، جس عمر کا جتنی پرانی کتاب یا جتنی لیٹسٹ کتاب آپ کو پسند آئے کہ اس سے پوچھا جائے، جو چاہے پوچھ لیجیے، آپ کو جواب تشفی بخش ملے گا۔ وہ گڑبڑائے گا نہیں، وہ پریشان نہیں ہوگا، وہ آپ کو جواب دے گا۔ تو یہ علم میں اضافے کا ایک راستہ ہے۔ اگر یہ انسٹیٹیوشن اسلام کے ہر فرقے میں جاری ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ امت اتنی جاہل نہ رہتی۔ جہالت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ شدت سے جھوٹ بولا جائے۔ علم جھوٹ سے بچاتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے یہ آئین سنا دی۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل، علم آ گیا اب کہو۔
آپ جھوٹے کو جھوٹا کہہ کے لعنت کر دیتا ہے. یہ ہے پہچان. لعنت سے بچنے کے لیے، لعنت سے بچنے کے لیے جہل سے بچنا چاہیے، علم کی طرف آنا چاہیے. اور علم یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا یا حفظ کر لیا، یہ علم نہیں ہے. ابھی علم نہیں شروع ہوا. تجزیہ خود قرآن نے کہا ہمیں سمجھ کے پڑھو، ہم کو سمجھ کے پڑھو، قرآن کو سمجھ کے پڑھو. حدیثیں ایسے ہی نہیں کہ آپ نے اٹھا لی، کسوٹی بتائی. کیا کسوٹی؟ حدیث اٹھاؤ پڑھو. اگر اس حدیث کے مطابق قرآن کی آیت مل جائے تو سچی ہے، اور اگر کوئی آیت حدیث کو کراس کر رہی ہو، اس کی مخالف ہو، آیت کچھ اور کہہ رہی ہو، حدیث کچھ اور، تو آیت سچی، حدیث جھوٹی. یہ تو ایک کسوٹی سب کے پاس ہے. لوگ کہیں صاحب اتنی آیتیں کس کو یاد ہیں اور حدیث کو آیت سے کیسے ملائیں؟ تو ایک اور پیمانہ دے دیا. یہ تھوڑی کہ کسوٹی رک گئی اور لوگوں نے کہا بھئی یہ تو ہمیں نہیں آتا، ہمیں نہیں آتا، ہم یہ نہیں کر سکتے. نہیں، ہم تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے. اب دوسری کسوٹی، حدیث اٹھاؤ، حدیث پڑھو. اگر اس حدیث سے محمد کی مدح ہو رہی ہو اور وقار بلند ہو رہا ہو تو سچی ہے، اور اگر رسالت میں کہیں شک پیدا ہو رہا ہے تو حدیث جھوٹی ہے. یہ دوسری کسوٹی، یہ دوسری کسوٹی. اب کوئی کہہ دے کہ صاحب ہماری نظر میں اتنی بھی پرکھ نہیں، جب ہمیں فضائل محمد ہی نہیں معلوم تو ہم کیسے پتہ لگائیں کہ اس حدیث میں مدح ہو رہی ہے یا ذم ہے؟ تو اب کیا کریں؟ پھر ایک اور علم دے دیا علی نے، اسے کہتے ہیں علم رجال. علم رجال کیا ہے؟ علم رجال رجل واحد جمع رجال. رجل کے کیا معنی؟ مرد. یہ کہاں لفظ استعمال ہوا؟ کل میں علم دوں گا رجل کو، تو اب بانی اس علم کا وہی ہوگا. رجل وہ ہے تو رجال وہی دے گا. کیا ہے رجال؟ رجال یہ ہے کہ ایک پوری فہرست بنا دی گئی کہ جو حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، لکھنے والے سے پوچھئے کس نے بیان کی، اس کا نام بتاؤ. نام بتا دیا. ایک فہرست رکھی ہے، الف سے یہ تک لکھی، اس میں ڈھونڈو، عین سے اس کا نام ہے، بے سے نام ہے، تے سے نام ہے، وہاں لکھا نام مل جائے گا. اور اس نام کے آگے یہ لکھا ہوگا سچا ہے کہ جھوٹا. اور آگے بڑھنا چاہتے ہو پھر اس سے پوچھو راوی سے تو نے کس سے سنا. 7 سلسلے تو بتانا پڑتے ہیں. فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا. کہیں سلسلہ رکا تو جا کے اجلہ صحابہ پہ ختم ہو جائے گا یا تابعین پہ ختم ہو جائے گا. وہاں پہ فیصلہ ہو جائے گا کون سے صحابی سے یہ حدیث 7 پشتوں تک آئی. وہاں پتہ چل جائے گا کہ حدیث عبداللہ ابن مسعود کی ہے، عبداللہ ابن عباس کی ہے، سلمان کی ہے، مقداد کی ہے، عمار نے کہا، بلال نے کہا، قمبر نے کہا، کس نے کہا. پتہ چل جائے گا کہ وہاں سے آ رہی. اب ان 7 ناموں میں ایک بھی بیچ میں جھوٹا آ گیا، وہیں سے سلسلہ ٹوٹ جائے گا. وہاں سے ٹوٹ جائے گا سلسلہ کہ یہ بیچ میں جھوٹا کیسے آ گیا. تو سلسلہ پھر ملا کے دیکھا جائے گا کہ جھوٹوں کا سلسلہ سچوں میں کیسے مل گیا. اسے کہتے ہیں علم رجال. اور وہ پیمانے بنے رکھے ہیں، موٹی موٹی کتابیں ہیں اور اس پہ اس کو پرکھا جاتا ہے. تو بغیر ان تمام علوم کے جو چاہے کہہ دیجیے تو پرکھا گیا صاحب.
کس نے کہا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ ان کا بھائی فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، 3 راوی مل گئے، 3 راویوں پر اب یہ سلسلہ آگے بڑھا کہ کلمہ نہیں پڑھا۔ اب پرکھا گیا اس راوی نے کس سے سنا؟ فلاں سے۔ اس نے کس سے سنا؟ فلاں۔ اب سلسلہ کہاں جا کے ختم ہوگا؟ عبداللہ ابن عباس۔ اب دوسرے راوی کا سلسلہ دیکھا، اس کا سلسلہ بھی عبداللہ ابن عباس۔ تیسرا سلسلہ دیکھا، اس کا سلسلہ بھی عبداللہ ابن عباس، یعنی تینوں کا سلسلہ جا کے عبداللہ ابن عباس پہ ختم ہو گیا۔ اب پتہ لگائے گا کہ عبداللہ ابن عباس کہاں سے یہ خبر لائے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ تو اب سوانح حیات دیکھی گئی عبداللہ ابن عباس کی، تو پتہ چلا جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو یہ 2 برس کے تھے۔ اب 2 برس کے بچے کی بات، بھائی 10 برس کی عمر میں علی نے دعوت ذوالعشیرہ میں، تو آپ نے کہا بچے تھے، بچوں میں یہ، بوڑھوں میں یہ۔ سوال یہ ہے کہ جب ابو طالب کی وفات ہوئی تو اس وقت سب سے مستند راوی کون ہے؟ یہ دیکھنا ہے۔ اس وقت سب سے مستند راوی خود پیغمبر محمد موجود، ان سے کیوں نہیں پوچھا؟ راوی کی ضرورت کیوں پڑی؟ رسالت سے کیوں نہیں پوچھا؟ بیٹے موجود، عقیل موجود، علی موجود، جمان علی موجود۔ اب بچے تو نہیں ہیں علی باپ کی وفات کے وقت، 10 برس کے تو نہیں ہیں، 95 برس کی عمر میں ابو طالب نے وفات پائی۔ محمد نبی ہیں، بعثت ہو چکی، اعلان کر چکے، مبعوث ہو چکے، رسالت موجود ہے۔ پھر ابو طالب کے بھائیوں میں حمزہ بھی موجود ہے، حمزہ سے نہیں پوچھنا، عباس بن عبد المطلب سے نہیں پوچھنا۔ 2 برس کا بچہ کہاں سے آ گیا؟ کیوں آیا یہ بچہ؟ تو اب پتہ چلا کہ جن لوگوں نے روایت بنائی انہوں نے یہ پتہ نہیں لگایا کہ عبداللہ ابن عباس کی اس وقت عمر کیا تھی، اور انہیں راوی چاہیے تھا ہاشمی کہ بنی ہاشم میں سے ہو تاکہ بات مستند ہو جائے۔ اب کسی اور ہاشمی کو ڈھونڈتے، یا علی سے یا عقیل سے یا خود نبی سے۔ یہ سارے ہاشمی جو ہیں یہ رینج میں نہیں آ رہے تھے، پکڑ جائیں گے ہم۔ پکڑ تو یہاں بھی گئے، پکڑ تو یہاں بھی گئے۔ اب 2 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں گٹھلیوں چلتا ہوا، ابھی تو دیکھیں نا 2 سال دودھ کے ہوتی ہے، دودھ بڑھائی تو ابھی تو 4 مہینے باقی ہیں دودھ بڑھائی میں، تو ابھی میرے خیال میں گٹھلی بھی نہیں چلا ہوگا، ابھی ماں کی گود سے اترا ہی نہیں بچہ، دودھ پیتا بچہ کیسے اتر آئے گا؟ اور اگر فرض کیجئے کہ عرب کے بچے جلدی جلدی گٹھلیوں چلنے لگتے تھے، تو جب ابو طالب بستر پہ تھے اور بھتیجا بھی موجود ہے، بیٹے بھی موجود ہیں، بھائی بھی موجود ہیں، بھانجے بھی موجود ہیں، سب پورا خاندان موجود ہے، تو یہ بچہ بھی گٹھلیاں چل تو آ گیا، تو اب یہ دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ روایت تو پوری ہے کہ نبی نے کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے، اور ابو طالب نے منع کر دیا۔ کئی بار بھتیجے نے کہا کلمہ پڑھ لیجئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ 2 سال کا بچہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ایک ہی راوی ہے عالم اسلام کے پاس، یہ تو ہم نے بتایا، ان کو یہ بھی نہیں پتا سلسلہ ختم کہاں ہو رہا ہے جا کے۔ تحقیق کی عادت پڑے تو یہ سب پتہ بھی لگائیں۔ اب وہ 2 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے چھپ کے وہ سب کچھ اتنے لمبے لمبے قامت کے لوگ، اس کو سب نظر بھی آ رہا ہے۔
وہ سب دیکھ رہا ہے. تو عجیب بچہ ہے یہ، حالانکہ ہاشمی بچہ ہے. بیان بھی اس نے کر دیا کہ میں نے دیکھا اور یہ ہوا واقعہ، اور نبی نے کہا کلمہ پڑھ لیجئے، اور انہوں نے نہیں پڑھا، کئی بار کہا، اور اس کے بعد دم نکل گیا اور بغیر کلمہ پڑھے چلے گئے. عجیب بچہ ہے. کبھی تو بڑا ہوا ہوگا یہ بچہ، تو سوچا ہوگا کہ میں نے اپنی بچپن کی 2 سال کی عمر کی یہ روایت اس میں کچھ اضافہ کر لوں، اس میں کچھ ترمیم کر لوں. اور پوچھنے والے کو بھی چاہیے تھا کہ 2 سال کی عمر میں آپ نے یہ واقعہ دیکھا، اب کیا خیال ہے آپ کا؟ تو کوئی ذہین ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ جب آپ نے یہ سنا کہ حضور نے یہ کہا کلمہ پڑھ لیجئے چچا سے، تو کم از کم حضور زندہ ہیں ان سے یہ تو پوچھ لیجئے کہ مرتے ہی وقت کیوں کہا؟ ارے پوری عمر چچا ساتھ رہا، درمیانی عمر میں کبھی نہ کہا کہ کلمہ. یہ آپ جاتے جاتے اب کلمہ پڑھوانے کا کیا فائدہ؟ اب تو جا ہی رہے ہیں. اتنے واقعات ہو چکے، 13 برس گزر چکے اسلام کو آئے ہوئے. 13 برس میں ایک دن بھی نبی نے نہ کہا کلمہ پڑھ لیجئے. یہ اس وقت کیوں کلمہ یاد آیا؟ تو روایت بنانے والے نے روایت اپنے پیمانے پر بنائی، اور وہ کیا کہ چونکہ بر صغیر میں یہ رسم ہو گئی کہ جو مرنے لگتا ہے عزیز کہتا ہے کلمہ پڑھ لو اب تم جا رہے ہو، تو عرب میں یہ قاعدہ نہیں تھا، یہ یہاں ایجاد ہوا ہے. یہ یہاں ایجاد ہوا. سورہ یاسین پڑھ لو، سورہ رحمان، ائمہ کے نام یاد کر لو، کلمہ پڑھ لو. اور بہت سے تو پڑھ ہی نہیں پاتے، ان کا کیا ہوگا؟ بس کے نیچے دب گئے مر گئے، وہاں کون کلمہ پڑھوا؟ جہاز سے گرے مر گئے، کون کلمہ پڑھوا؟ راستے میں کہیں ہارٹ فیل ہو گیا، کون کلمہ پڑھوا رہا؟ اب تو ایسی ناگہانی موتیں زیادہ ہو رہی ہیں، سب بغیر کلمے کے جا رہے ہیں، یعنی سب ابو طالب کے دین پہ چلے جا رہے ہیں. ان کا کیا ہوگا جو بغیر کلمہ پڑھے چلے گئے؟ تو پھر یہ فیصلہ کیجئے کہ پوری زندگی کا کلمہ اتنا اہم نہیں ہے. بھائی اس کو چھیڑو نہیں. آخر وقت کا کلمہ بڑا اہم ہو گیا. اور چچا نے کہا پڑھ لی. اب ایک اور راوی تلاش کے بعد ملا، اس نے اپنا بیان بھی دیا. اور وہ کون ہے؟ یہ بیٹا ہے 2 برس کا، اسی کا باپ، اسی راوی کا باپ عباس بن عبد المطلب، یہ ابو طالب کے بھائی. اب یہ تو بزرگ ہیں، ان سے پوچھا گیا آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کا ہاں میں موجود تھا اس وقت. اب دیکھیں یہ روایت سب نے نظر انداز کر دی. بیٹے کی روایت تو سب نے لے لیا اور آگے بڑھا دی. اب جو روایت باپ سے ہے اس کے اوپر کوئی تبصرہ ہی نہیں ہوتا. اس پہ تبصرہ کیوں نہیں ہوتا وہ بھی ابھی بتاؤں گا کہ وہ روایت کسی کے سمجھ میں ہی نہیں آئی. وہ روایت کسی کے سمجھ میں نہیں آئی. اور علمی چیزیں عام طور سے محدثین، مورخین، راویوں کے سمجھ میں نہیں آتی. جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اسے چھوڑ دیتے ہیں، آسان آسان لے کے کتاب تیار کر لیتے ہیں. یہ ہے مجموعہ صحیح، یہ ہے صحیح، یہ ہے صحیح مسلم، یہ ہے صحیح بخاری. سب غلط، جو سمجھ میں نہیں آیا سب غلط.
بھئی جو سمجھ میں نہیں آتا کہہ دیتے ہیں سب غلط. بہت سے لوگ مجلس کو غلط کہہ دیتے ہیں. مجلس لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی کہتے ہیں غلط. بدعت نہیں سمجھ میں آ رہی انہوں نے کہا غلط. تو ہر علم سمجھ میں نہیں آتا ان کا غلط، تو چھوڑ دو اس کو. تو عباس بن عبد المطلب کی یہ بات نہیں سمجھ میں لوگوں کے. وہ کہتے ہیں جب محمد نے کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے، تو چچا نے بہت پیار سے بھتیجے کو دیکھا. اب دیکھ کر پتہ نہیں کیوں نہیں بولے، بلکہ ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے بھتیجے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر ایسے کیا، ایسے کیا، ایسے کیا، ایسے کیا، ایسے کیا. لوگوں نے کہا یہ کیا؟ عباس بن عبد المطلب کیا اشارے کر رہے تھے؟ کہ عرب میں یہ ایک علم تھا، یہ علم اب بھی عرب میں ہے. ٹی وی پہ جزیرہ میں دیکھیے، اب یہ پی ٹی وی کے پاس بھی ہے کہ ایک سائیڈ میں تصویر آ رہی ہوتی، ایک آدمی خبر پڑھ رہا ہوتا اور ایک آدمی این غین. ہے کوئی علم ہے؟ یہ پڑھایا جاتا ہے ایم اے تک. اس میں ایک تو چھو کے ایک یہ والا علم اور ایک یہ والا علم. کبھی کسی چورنگی کے ہوٹل پہ جا کے بیٹھ جائیے، سب شام کو جمع ہوتے ہیں، تو آپ کہیں گے شاید یہ گونگوں کا علم ہے. یہ گونگوں کا علم نہیں ہے، یہ فاصلوں کا علم ہے. یہ جہاں پر یہ امکان ہو کہ ہماری بات جو پہنچ رہی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے دوسرا نہ سمجھے. اب یہ تو بیٹھے بیٹھے اب بغیر مشاہدے کے میں کیسے سمجھاؤں؟ 5 آدمی بیٹھے ہیں، 2 آدمیوں میں بات ہو گئی، 4 کو پتہ ہی نہیں چلا. وہ چلے بھی گئے، کچھ لے بھی آئے، انہوں نے لے کے رکھ بھی لیا، اور اس کے بعد پتہ چلا کب کس وقت یہ بات کب ہو گئی کیا ہو. اب یہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ پلکوں کے ہلنے سے ہوتا ہے، ایسے کرنے 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 سے ہوتا ہے. ایک علم ہے بھائی، یہ ایک علم ہے. اچھا آتا سب کو ہے یہ علم. اچھا سڑک کے اس پار کوئی صاحب کھڑے ہوئے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بلائیں، آواز پہنچ نہیں سکتی، کیا کریں گے؟ بھائی بول کیوں نہیں رہے؟ اجی وہاں تک آواز ہی نہیں جائے گی، اشارہ سمجھ جائیں گے. تو پتہ چلا یہ ہاتھ بھی زبان کبھی کبھی بن جاتے ہیں، یہ بھی اشارہ بنتے ہیں، یہ بھی زبان بنتے ہیں. اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ صاحب یہ سب کیا ہے؟ تو آپ کبھی نماز میں دیکھ لیجئے کہ بھئی آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، بولتے تو یہ نماز پڑھ رہے ہیں، کر تو نہیں رہے ہیں. بھئی اللہ اکبر منہ سے کہیے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا اللہ اکبر؟ یہ کیا ہے؟ اب ان کا بھئی انہوں کا السلام علیکم، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ اب اشاروں کے بغیر خطابت ہو سکتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ ان کا بھئی یہ من کنت مولا فہذا. یہ پنکھا لگا ہے، لیکن دیکھیے یہ پنکھا لگا ہے، دیکھیے یہ تصویر لگی ہے، دیکھیے یہ پنجتن کے نام ہے. مطلب اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ دیا ہے بس. نہیں، یہ کیا چیز ہے؟ بھائی یہی ہے، ادھر ادھر نہ دیکھیے گا. تو کبھی کبھی آواز نہیں ہوتی، صرف اشارے ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتے ہیں کہ جب 2 ہی آدمی سمجھیں، تیسرا نہ سمجھے. بھتیجے نے سب کے سامنے کہا پڑھ لیجئے،
چچا نہیں چاہتا تھا کہ اوروں پہ ظاہر ہو، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، پڑھ لیا۔ ان کا بھائی ظاہر کیوں نہ کیا؟ اب وجہ سن لیجیے، جیسے ہی ابو طالب کلمہ پڑھ کے انتقال کرتے، اسی وقت پورا مکہ مل کر محمد کو قتل کر دیتا۔ اب وجہ کیا ہے؟ جیسے ہی محمد نے کہا کلمہ پڑھ لیجیے، تو کہا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ مر رہا ہوں، تاکہ جو عبد المطلب کے دین پر اپنے کو سمجھ رہے تھے وہ یہ سمجھیں کہ ابو طالب اس دین پہ جا رہے ہیں، یعنی جدید دین جو محمد نے بنایا ہے جس سے انہیں ضد ہے، وہاں پر ان کی فتح ہو رہی تھی۔ اگر ابو طالب جاتے جاتے ان کافروں کو شکست دے جاتے تو دشمنی کا مرکز محمد اسی وقت بن جاتے۔ مرتے وقت بھی بھتیجے کو بچایا۔ اب یہ تو کل بات ہوگی کہ عبد المطلب کا دین کیا تھا، یہ کل بات ہوگی، اور صرف عبد المطلب نہیں بلکہ ہم پیچھے چلتے جائیں گے کہ پھر ان کے والد ہاشم کا دین کیا تھا، پھر ان کے والد قصی کا دین کیا، پھر ان کے والد عبد مناف کا دین کیا تھا، اور ابراہیم تک جائیں گے ہم یہ دیکھتے ہوئے سب کے دین ہے کیا اور کیا سلسلہ آ رہا ہے۔ اس اشرے میں مکمل گفتگو ہوگی، اس لیے کہ موضوع ہی 10 دن کا یہی ہے، تو ہم کوئی پہلو چھوڑیں گے نہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں اسلام میں تقیہ۔ تقیہ یعنی ایمان کو چھپا لینا، اسلام کو چھپا لینا۔ یہ کام اللہ نے ایجاد کیا اپنے لیے، کیا بس اس نے ایجاد کیا۔ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، اور اسلام کا کوئی ایسا موڑ نہیں ہے جہاں پہ اللہ نے تقیہ نہ رکھا ہو، اور پچھلے جتنے انبیاء گزرے ہیں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ بغیر تقیہ کیے ہوئے، ایمان چھپائے بغیر، اسلام چھپائے بغیر کوئی نبی گزر گیا ہو۔ اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ اور جو اسلام اور ایمان چھپا کر اسلام کی خدمت کرے اس کا رتبہ اس سے زیادہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھ کے خدمت کر رہا ہو، اور اس کی سب سے بڑی مثال قرآن میں سورہ کہف ہے۔ اللہ کے ماننے والے کافر بادشاہ کے یہاں ملازم تھے، لیکن دل سے اس کو نہیں مانتے تھے، دل سے اللہ کو مانتے تھے، مگر زبان پہ کبھی کلمہ نہیں آیا، اس لیے کہ کلمے کا وجود ہی نہیں تھا۔ مگر اللہ نے کہا یہ مسلم تھے اور ہیں، زندہ رکھا ہوا ہے، تو 7 افراد میں کتے کے ابھی زندہ ہیں جنہوں نے اب تک کلمہ نہیں پڑھا۔ اور قرآن ان کی مدح کر رہا ہے۔ تقیے میں ہیں، دین ظاہر نہ ہو جائے، آ کے واپس چلے گئے۔ شہر میں آیا ایک تملیخہ جو تھا وہ آیا، بھوک لگی، 300 برس کے بعد تو سو کے اٹھے، 300 برس سوتے رہے، پھر اٹھے، ان کا بھوک لگی، ان کا جا کے روٹی لے آؤ۔ روٹی لینے شہر گئے، پتہ چلا سب بدل گیا، جھنڈے بدل گئے، پرچم بدل گئے، چہرے بدل گئے، بازار بدل گئے۔ اور جب سکہ دیا کہ روٹی دے دو تو اس نے کہا یہ بھائی کہاں سے لائے ہو دقیانوسی سکہ؟ تب سے دقیانوسی محاورہ ہو گیا، اس لیے کہ وہ 300 برس پہلے جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا دقیانوس، اسی کے نام پہ سمندر کا نام ہے اوقیانوس، اس لیے کہ انطاکیہ میں واقع ہوا اسی سمندر کے کنارے، تو اسی بادشاہ کے نام پر سمندر اب تک ہے، بحر اوقیانوس، اور پرانی چیز کو کہتے ہیں دقیانوس۔ اب یہ اردو، عربی، فارسی، عبرانی میں واو دال بدلتا رہتا ہے، کاف گاف بدلتا رہتا ہے، جیم سے گاف بدلتا رہتا ہے، تے سے سے بدلتا رہتا ہے، یہ ہے زبان کی لکنتیں۔
یہ زبان کی نوک، جو جس سے جو نکل جائے تو کہاں سے لائے دقیانوسی سے پھینک دیا نان بھائی نے کہ تجھ کو پرانا دفینہ ملا ہے خزانہ، پولیس سے پکڑوا دیا اس کو کہ اس کو کہیں سے خزانہ پرانا ملا ہے، سونے کا سکہ لایا۔ اس نے کہا بھائی ہم یہ فلانی گلی میں تو رہتے ہیں، ہمارا گھر ہے۔ سب لے کے اس کو گئے کہ یہ ہے ہمارا گھر۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اس میں سے ایک بڈھا نکلا 100 برس کا، تو اس نے اپنا نام بتایا، بھائی میں تملیخہ ہوں، یہ میرا گھر ہے۔ کہ میری چوتھی پشت پہلے میرے دادا کا نام تملیخہ تھا، تم تو بالکل جوان ہو 22 برس کے، اور چوتھی پشت کا پوتا 100 برس کا بڈھا۔ یہ اللہ نے دیکھے تقیے میں کیسے رکھا۔ بادشاہ نے پیچھا کیا، یہ بھاگا اور جا کے غار میں اس نے سب کو بتایا، سب دنیا بدل گئی، ہم لوگ 300 برس سوتے رہے، کلمہ اب آیا ہے، عیسیٰ اب آئے، ان کے پرچم لہرائے، دین اب آیا، شریعت اب آئی، ان کے ملک میں کچھ بھی نہیں تھا، بغیر کلمہ پڑھے بھاگ گئے۔ اور ساتھوں سے کہا کیا ہوگا؟ کہ دعا کرو کہ یہ غار کا دہانہ بند ہو جائے اور ہم دنیا سے دور رہیں، نہ ان سے ہمارا مطلب نہ ہمارا ان سے مطلب، اور کا پروردگار جیسے پہلے سو رہے تھے ویسے ہی سلا دے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سوتے سے اٹھیں گے کئی ہزار برس کے بعد، کلمہ پڑھتے اٹھیں گے یا بغیر کلمے اٹھیں گے؟ کارنامہ، اصحاب کہف کا کارنامہ عظیم ہے، وہ قرآن نے محفوظ کیا، کلمے کی بحث نہیں کی۔ آپ کا ہے کہ یہ کلمے کی بحث کر رہے ہیں۔ ابو طالب نے محمد کی زندگی کو بچایا، کس طرح بچایا؟ اپنی ذہانت سے بچایا، چونکہ بنی ہاشم کی ذہانت کو امت نہیں پا سکتی، اس لیے گڑبڑا کے کہتی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ نہیں پڑھا۔ تمہارے لیے کچھ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے نہیں پڑھا، تمہارے سمجھ میں نہیں آیا کہ پڑھا، ہمارے سمجھ میں آتا ہے پڑھا، تو اجماع تو نہ ہوا۔ اجماع کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ 10 پارٹیاں ہوں، ایک بات پہ 10 متفق ہو جائیں، یہ کیا ہے؟ اجماع۔ اور اگر اس میں سے 10 میں سے 2 الگ ہو جائیں، 8 ایک طرف ہو جائیں، تو کیا کہا جائے گا؟ اختلاف ہو گیا، حزب اختلاف الگ۔ اجماع نہیں ہوا، سارے ووٹ اس بات پہ نہیں ملے۔ کیا سب کا اجماع ہے اس پر کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ اب میں حزب اختلاف گنواؤں؟ محدث کہہ رہا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا، بخاری کہہ رہی نہیں پڑھا، مسلم کہہ رہی ہے نہیں پڑھا، اب ہم گنواتے ہیں کون کون کہہ رہا ہے پڑھا۔ محمد کہہ رہے ہیں پڑھا، علی کہہ رہے ہیں پڑھا، حسن کہہ رہے ہیں پڑھا، حسین کہہ رہے ہیں پڑھا، حسین العابدین کہہ رہے ہیں پڑھا، 12 بیٹے ابو طالب کے کہہ رہے ہیں پڑھا، اور یہ پوری قوم حسینی کہہ رہی ہے پڑھا۔ اجماع تو نہیں ہوا۔ راوی اکیلا رہ گیا۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ آپ کسی کی بات کر رہے ہیں اور اس کا انٹرویو لے رہے ہیں، اس کے بارے پوچھتے پھر رہے ہیں، کہاں کہاں رہا؟ لجبیلا پہ رہا، گولی مار نمبر 1 میں رہا، وحید آباد میں رہا، جہانگیر آباد میں رہا، چمن سنیما کے پیچھے رہا، مسلم لیگ کوارٹر میں رہا، پاکستان کوارٹر میں رہا، ہر جگہ جا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں بتائیے یہ کیسی شخصیت ہے، اور اس کے گھر جا کے نہیں پوچھ رہے ہیں۔ یہ بات بےمانی بےمانی بےمانی۔ گھر پر بھی تو آ کے پوچھئے کیسے تھے مرحوم، گھر والوں سے بھی تو پوچھئے، وہ بتائیں گے۔ وہ 24 گھنٹے دیکھ رہے تھے، باہر والے تو کبھی کبھی دیکھتے تھے، باہر والوں نے تو اتنا دیکھا، ہاں بس یہ دیکھا صبح کی نماز کے وقت نکلے 2 رکعت پڑھی پھر گھر واپس آ گئے، اور پھر اس کے بعد دیکھا وہ ظہرین میں گئے پڑھ کے آ گئے، مغربین میں آ گئے۔ گھر والوں سے پوچھئے کہ 5 وقت کے علاوہ کتنی پڑھتے تھے، تو اگر گھر والوں سے نہیں پوچھیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔
کہ 1000 رکعت دن بھر میں پڑھتے تھے، تو آپ نے اس کی عبادتیں کم کر دی نا، بےمانی کی نا۔ اب یہ چھپا ہوا پرچہ آ گیا، بتائیے کیا کریں؟ یہ پرچہ سنا ہے آپ کو پڑھ کے؟ چھپا ہوا ہے، اب پتہ نہیں کس قبلہ کے نام ہے، چونکہ چھپا ہوا ہے تو ہر قبلہ کو دیا جا رہا ہوگا۔ قبلہ محترم السلام علیکم، برائے مہربانی مجلس حسین میں چند منٹ لکھا ہے کیا؟ 15 منٹ کیا لکھا ہے؟ 10 منٹ، گھڑی دیکھو بھائی، ابھی سے منٹ لگاؤ۔ 10 منٹ نماز کے لیے ہدایت کریں، شکریہ۔ نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھائی جائے، شکریہ۔ محتاج دعا، ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ یہ تبلیغ کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، اور ظاہر ہے کہ مرحوم کی بات ہو رہی تھی کہ وہ کتنی پڑھتے تھے، تو اب لوگ ان کی کم کر دیں مرحوم کی تو ہم کیا کریں؟ تو گواہی کی بھی ضرورت ہوتی کہ کتنی پڑھی، تو اس میں گواہی نہیں چاہیے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب مرے تو 40 آدمیوں کے نام لکھے گئے، چاہے ایک نے پڑھتے نہ دیکھا ہو، وہاں یہی کہنا پڑے گا، لکھانا پڑے گا ہم نے اس سے ہمیشہ عمل خیر دیکھا۔ یہ ہے حکم الہی، اور اسی گواہی پہ سب کو پڑھنا پڑے گی، چاہے مرحوم پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں، لیکن سب کو ان کے جنازے کی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کبھی نہیں پڑھی تو ہم ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ پہلے دین کو سمجھیے بھائی۔ 10 منٹ گھڑی دیکھتے رہیے گا، ہاں 10 منٹ پورے ہو جائیں تو مجھے بتا دیجیے گا۔ سوال یہ ہے کہ کب آئی، کب سے شروع ہوئی، شروع میں کس کس نے پڑھی، کس کس کی کم رہ گئیں، جن کی کم رہ گئیں قضائے عمری پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اب تو حدیث کے دفتر کھلیں گے، کوئی 40 برس کی زندگی میں ایمان لایا، کوئی 65 برس کا آیا، کوئی 70 برس کا آیا، کوئی 60 برس کا آیا، اور اسلام میں آنے کے بعد کوئی 4 برس زندہ رہا، کوئی 5 برس، کوئی 10 برس، کوئی 12 برس۔ تو 4 برس کی پڑھی، 65 برس کی پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ سب سے زیادہ کس نے پڑھی۔ جو 65 برس کی عمر میں آیا اور 10 برس کے بعد مر گیا تو اس نے کل 10 برس نماز پڑھی، لیکن علی 10 برس کی عمر میں نماز پڑھ رہے تھے، 70 برس کی عمر تک پڑھی، تو سب سے زیادہ اسلام میں نمازیں علی نے پڑھی۔ اب یہ سوال نہیں کیجئے گا کہ 10 برس کی عمر میں اگر پہلی پڑھی تو اس سے پہلے کیا کر رہے تھے۔ اگر آپ ایسا سوال کریں گے گڑبڑ ہو جائے گا، اس لیے کہ ابھی 10 برس کے بچے پہ واجب نہیں ہوئی، لیکن وہ واجب ادا کر رہا ہے۔ جس دن آئی پہلے دن اسی دن پڑھی۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ راوی کیا بتائے گا، راوی ہمیں سن تو بتائے آئی کس دن۔ اے راوی نے کلمہ پڑھا ہو تو بتائے کون ہے راوی۔ ابھی تو راوی کوئی ہے ہی نہیں، تو کیسے پتا چلے کب آئی؟ پہلی وحی آنے سے پہلے نماز آئی یا پہلی وحی آنے کے بعد آئی؟ جب آپ 10 منٹ اس پہ بولیں گے تو یہ سارے مسائل تو پیدا ہوں گے۔ ان سوالوں کے جواب ہیں کسی کے پاس؟ صرف ہم بتا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ نماز جب آئی تو اس سے پہلے بھی نماز تھی، اور بنی ہاشم نماز پڑھتے تھے، اور وہی والی نماز محمد پڑھ رہے تھے، اور وہی نماز ابو طالب بھی پڑھ رہے تھے، عبد المطلب بھی پڑھ رہے تھے، علی بھی پڑھ رہے تھے، فاطمہ بنت اسد بھی پڑھ رہی تھی۔ اب راوی کو جب نماز نظر آئی، اس نے جب سے نماز دیکھی
اس کو کیا پتا نماز کیا ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں نماز کیا ہوتی ہے۔ اور اچنبے سے دیکھیں، پہلی نماز کب دیکھی گئی؟ سیرت النبی شبلی نعمانی، پرچہ مجھے آج ملا، حوالے مگر دے رہا ہوں، مطالعہ کر کے نہیں آیا، حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا، میں کہتا کل جواب دوں گا، ذرا حوالے دیکھ لوں تو پھر نہیں، سب تیار رکھا رہتا ہے موضوع، کل چاہے روزے پہ پرچہ دے دیجئے گا، پرسوں جہاد پہ دے دیجئے گا، جس موضوع پہ چاہے پرچہ دے دیجئے اسی وقت بول دوں، میں کوئی جیو ٹی وی تو ہوں نہیں کہ اٹک اٹک کہ غلط سلط جواب دے کے چلے، ایسا نہیں، وہ تو تصویر ہے، وہاں پکڑے گا کون؟ وہ تو جب آئیں گے مسجد میں پکڑے جائیں گے، یہاں تو روز کا معاملہ ہے، کل پھر آنا ہے، پرسوں پھر آنا ہے، پوچھیں گے کب آئی، کب آئی، کس دن آئی، کیسے آئی، کس روٹ سے آئی؟ اب حدیث سے ہی روٹ بھی بتا دوں، حدیث ہے نماز معراج مومن ہے، کیوں لفظ معراج لگا؟ اس لیے کہ معراج کی شب تحفے میں نماز ملی، جب معراج سے آئے تو لائے۔ اب یہی بتا دیجئے معراج کب ہوئی؟ معراج بعثت سے پہلے ہے یا بعثت کے بعد؟ سوال تو میں قائم کر رہا ہوں، آپ نے تو ہمیں ایک پرچہ دے دیا، ہم آپ کو 10 پرچے دے رہے ہیں، لکھوا کے جواب لائیے۔ معراج کب ہے؟ بعثت سے پہلے یا بعثت کے بعد؟ اعلان اسلام سے پہلے یا اسلام کے بعد؟ لائیے لکھوا کے، اگر آپ لکھوا کے لائے یہاں وہاں، لیکن 70 معراجیں ہوئی میرے سرکار دو عالم کے، اور ہر معراج کا حال سنا سکتا ہوں، آپ ایک میں الجھے ہوئے ہیں۔ ارے جو ایک بار جا سکتا ہے وہ ہر بار جا سکتا ہے، اسے راستہ معلوم ہے۔ ارے اس کو راستہ کیوں نہ معلوم ہو؟ جب علی یہ کہہ رہے ہو منبر سلونی سے کہ میں زمین کے راستوں کی طرح آسمان کے راستے، وہ تو نبی ہے، وہ نبی ہے، تو نماز لے آئے تحفے میں، اس لیے معراج مومن بن گئی نماز۔ اب پہلی بار کافروں نے دیکھی، شبلی نعمانی نے پہلی نماز اسلام کی یہ لکھی کہ 3 سائے کعبے کی طرف نظر آتے بڑھتے ہوئے، اور راوی نے لکھا محمد، ان کے پیچھے خدیجہ اور علی، پڑھانے والے محمد، پڑھنے والے 2، ایک خاتون ایک بچہ، نہ اس میں کوئی بوڑھا نہ اس میں کوئی جوان۔ سب سے پہلے نماز کس نے پڑھی؟ ایک بچے نے اور ایک عورت نے۔ یہ ہے اسلام کی پہلی جماعت، کتنی مختصر سی جماعت ہے۔ اس جماعت کے بانی کون لوگ ہیں؟ آج کروڑوں جماعتیں ہو رہی ہیں۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ثواب جاری کرے جب تک جاری رہے اس کا ثواب اس کو ملے گا، جو بانی ہے جو غلط بات ایجاد کرے اس کا عذاب اس کو ملے گا، تو کروڑوں جماعتیں ہو جائیں، ہر نماز کا ثواب یا خدیجہ کو ملے گا یا علی کو ملے گا۔ پہلی جماعت۔ اب راوی کو تھوڑی سی شوخی سوجھی، بغیر اس کے روایت پوری نہیں ہوتی۔ ہاں مگر محمد کھڑے ہوئے تھے، کبھی جھکتے تھے، کبھی سجدے میں جاتے، اور پیچھے وہی خدیجہ کر رہی تھیں چادر میں لپٹی ہوئی، اور علی بھی وہی کر رہے تھے۔ ایسے میں راوی کی نظر پڑی کہ سامنے ذرا سا 25-30 قدم آگے ہٹ کے ابو طالب تلوار لیے ٹہل رہے۔ اتنی دیر میں، اب یہ پہلی نماز بتا رہے ہیں شبلی، اتنی دیر میں 20 برس کا جوان بیٹا، علی سے 10 برس بڑا، جعفر آیا باپ کی طرف، کہ جعفر دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں تمہارے چچا زاد بھائی،
اور یہ تمہارا چھوٹا بھائی کیا کر رہا ہے؟ جاؤ کھڑے ہو جاؤ ان کے ساتھ، جاؤ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اب جماعت بڑی ہو گئی، جعفر بھی شامل ہو گئے، راوی کو اچھا منظر تھا دکھا دیا، اب بات ختم کر دیتا، مگر ابو طالب نے نہ پڑھی۔ یہ کیا بھائی یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا ہے لفظ الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پہلے قائم ہوگی پھر پڑھی جائے گی۔ ابو طالب قائم کر رہے تھے، جاؤ نماز قائم کرنے والے ابو طالب قائم کریے۔ جب آپ زیارت حسین پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ ہم آپ پہ سلام کرتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا۔ حسین نے نماز کو قائم کیا۔ پڑھنا اور قائم کرنے میں فرق ہے۔ قائم کیا یعنی نصب کر دیا، لا نہیں سکتا کوئی۔ پڑھتے تو سب ہے، پڑھ پڑھ کے بھاگ لیتے ہیں، یہ بھی نہیں پتا کیسی پڑھی، خضوع اور خشوع تھا یا نہیں، جگہ کیسی تھی، کس کے پیچھے پڑھی، جلدی جلدی پڑھی، کچھ سوچتے ہوئے پڑھی، کنجی کھو گئی تھی، یاد آ گئی کہ کہاں رکھی تھی، پڑھ دی، پڑھ لی، اور یہ قائم کی جا رہی۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا۔ اعتراض کر دیا، وہ جیسے شروع میں تمہید میں کہہ چکا کہ اعتراض تو فوراً، تنقید کی عادت مسلم راویوں کو ہے۔ جب سورہ نساء آئی، قرآن کا چوتھا سورہ، تو اس میں آیت نازل ہوئی، اے حبیب، اے رسول، میدان جہاد جب ہو اور لڑ رہے ہوں، عالم خوف ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو لشکر کو دو حصوں میں بانٹیے، آدھا لشکر دشمن سے لڑتا رہے، آدھا نماز پڑھتا رہے۔ جو لڑ رہا ہے وہ نمازیوں کی حفاظت کرے، جب وہ پڑھ لے تو یہ پڑھے۔ کل لشکر کا اسلام ابتدا میں کتنا ہے؟ محمد، خدیجہ، علی، جعفر، ابو طالب۔ جب اللہ نے دو حصوں میں بانٹا کہ آدھا نماز پڑھے، آدھا حفاظت کرے، ابو طالب آدھا لشکر تھے۔ آیت بعد میں آئی، ابو طالب نے عمل پہلے کیا، عمل پہلے، ٹہل رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، اسلام کی پہلی نماز قائم بھی کر رہے ہیں اور محافظ بھی ہیں نماز کے ابو طالب۔ کس کی نماز کی حفاظت ہو رہی ہے؟ محمد کی نماز کی حفاظت کر رہے ہیں ابو طالب۔ اللہ اکبر، محافظ ہیں، پہلی نماز جماعت کے محافظ ابو طالب۔ اور کون سے فضائل ہیں کہ جو ابو طالب میں نہیں ہیں؟ اسلام دھیرے دھیرے بنا، اب نماز آئی پھر روزہ آیا۔ روزہ کب آیا پتہ ہے آپ؟ نماز تو آ گئی معراج میں، خوب دیکھیے ہم کو حیرت حیرت سے، اور نہ سنیے ہماری مجلس، یہی ہوگا، منہ دیکھتے رہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں پابندی سے سنیے، علم کم ہو رہا ہے، اس لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہنچیے۔ پوچھ لوں پورے مجمع سے روزہ کب آیا؟ 2 ہجری میں آیا۔ اور کب آیا؟ حسن کی پیدائش کے بعد آیا۔ پہلے امام کعبے میں آئے جدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پہلا امام آیا تو فروع کا پہلا اصول لایا، دوسرا امام آیا تو فروع کا دوسرا۔ 2 ہجری میں روزہ واجب ہوا۔ اب اسی طرح پوچھتا جاؤں زکوٰۃ کا حکم کب آیا، خمس کا حکم کب آیا؟ الگ الگ الگ، ایک دم سے تھوڑی سارے فروع آ گئے، بنتے گئے بنتے گئے بنتے گئے بنتے گئے۔ تو کتنے برس میں بنیں گے؟ 23 برس میں کل شریعت بنے گی۔
23 برس میں شریعت بنے گی، اس 23 برس پہلے ابو طالب شریعت کے ہر رکن پہ عمل کر چکے۔ آپ کلمے کی بات کر رہے ہیں بھائی، جب کلمہ آیا، کلمہ کب آیا؟ جب کلمہ آیا اس سے پہلے ابو طالب کلمہ جانتے تھے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ سن لیجئے، آپ کے ہاں دستور ہے، بچہ پیدا ہوا، اب اس کی ابتدائی کچھ رسومات ہیں وہ کرنا پڑتے ہیں۔ کارڈ چھپا، ان کا کیا ہے بھائی؟ عقیقہ ہے میرے بچے کا، پہلوٹی کا ہو، پہلی بار ہو، منتوں سے ہو، مرادوں سے تو بہت دھوم دھام ہوتی ہے، ورنہ عام طور سے کون کرتا ہے؟ عقیقہ ہے، آ گئے صاحب، عقیقہ ہے، شریف ہو گئے، سب نے 100 روپے دے دیے، تحفے وفے آ گئے، کھلونے ولونے آ گئے۔ اب کیا ہے؟ اس سے پہلے کی کچھ رسمیں، دودھ بڑھائی بھی ہے، چھٹی بھی ہے، بہت سی رسمیں بچوں کی ہوتی ہیں جو کہ اب ختم کر دی گئی، ایک آدھ باقی۔ اب اس میں جو باقی ہے وہ کیا ہے بھائی؟ 5 سال کا ہو گیا، کیا ہے؟ بسم اللہ۔ اب مولوی صاحب بسم اللہ پڑھائیں گے بچے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اب بسم اللہ کے بعد اب مطلب یہ کہ مسلمان ہوں گے، ابھی تک نہیں ہے، اور کوئی ضروری بھی نہیں کہ کوئی بڑا جشن ہو، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ، پھر فارغ ہو گئے، خود ہی اپنا جشن مناؤ، جو پیسے جمع کرو، ولیمہ کر لینا۔ ان سارے فنکشنوں میں اب تک نہیں سنا کہ کہیں کارڈ بٹا ہو کہ میرے گھر آئیے گا، آج میرا بچہ کلمہ پڑھے گا۔ یہ دیکھیے امپورٹنٹ بات کا، نہ کارڈ ہے نہ فنکشن ہے، کلمہ پڑھوائی ہے بچے کی۔ جی آپ کیسی باتیں کرتے؟ کلمہ پڑھوائی کی رسم کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، ابا بھی مسلمان، اماں بھی مسلمان، تو پتہ چلا کہ جہاں پر اماں ابا اور پورا گھر مسلمان ہو وہاں بچے کو کلمہ پڑھوانے کا کارڈ نہیں ہوتا۔ تو محمد کے کلمے کی ضرورت نہیں ہے کہ محمد نے کب پڑھا اور کب کلمہ آیا۔ چچا بھی مسلمان، چچی بھی مسلمان، پورا خاندان مسلمان۔ آپ کہیں گے بہت جلدی آپ نے دلیل دے دی، کیوں؟ آپ کا بچہ تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو، اور محمد تو آپ کا بچہ تو بہتر ہو گیا محمد۔ عجیب بچہ ہے آپ کا کہ پیدا ہوا، ماں بھی مسلمان، ابا بھی مسلمان، بڑے پکے مسلمان، اور محمد جہاں پیدا ہو، جو اسلام لے کے آئے، آپ افضل ہو گئے، آپ محمد سے معاذ اللہ افضل ہو گئے۔ واہ واہ واہ، آپ کا بچہ افضل ہو گیا۔ کہنا پڑے گا مسلم گھرانے میں نبی پیدا ہوئے، اسلام میں پیدا ہوئے، ایک بھی کافر نہیں تھا، کوئی کافر نہیں۔ کفر کی چھاؤں میں اسلام نہیں آتا۔ نبی ہمیشہ اس گود میں پلتا ہے جو ایمان کی گود۔ کیا وقت ہو گیا؟ وہ تو ہو گیا، نہیں ویسے کیا ٹائم؟ 11 بج گئے، 1 گھنٹہ ہو گیا۔ صلوات پڑھیں۔ سیر حاصل گفتگو ہو گئی نا، رک تو رہی نہیں ہے، یہ تو 8 دن چلے گی انشاءاللہ۔ ابو طالب پر ہی گفتگو کریں گے۔ صرف یہی نہیں کہ نماز قائم کی، پورا قرآن پڑھ لیجیے کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ لا ریب فیہ، شک نہیں، یقین، یقین کے ساتھ زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو۔ جہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے وہیں سے ابو طالب کی لائف شروع ہو رہی ہے۔ اسلام آنے سے پہلے الف لام میم سے شروع ہو رہے ہیں ابو طالب۔ قرآن بھی الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے، ابو طالب کی زندگی بھی الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے۔ اپنا نکاح پڑھا تو کہا الحمدللہ الذی الف لام میم۔ محمد کا نکاح پڑھا الحمدللہ الذی الف لام میم، یعنی ابھی تو الف لام میم چل رہا ہے۔ اور اس کی بات کیا آیا
زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، یہ سب ہم کل ثابت کریں گے۔ اور یاد رکھیے، نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ ہو، کوئی بھی فروغ دین کا رکن ہو، اگر آپ اس کو لیکچر بنا کے سنائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ شخصیت دکھا دکھا کے بتائیں تاکہ محبت پیدا ہو، محبت پیدا ہو۔ اور محبت اسی وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب شخصیت سامنے رہے۔ آپ پڑھتے رہیے روزہ کیا ہے تو بیٹھتے رہیں گے لوگ، جانے بتاتے رہیں گے آدم نے گیہوں کھا لیا تھا، پیٹ میں رہ گیا تھا، جب وہ آئے تو روزے واجب ہو گئے۔ آدم آتے ہی روزے واجب ہو گئے، نہ نماز پڑھی آدم نے اول رکن، نہ کلمہ پڑھا، کچھ نہیں، آتے ہی روزے ان کے اوپر پڑ گئے اور آدم نے روزے رکھ لیے۔ نہیں، تو ایک تو اس غلط فہمی کو دور کر لیں، جو لوگ نماز کا موضوع رکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، پہلے ان باتوں کو بھی دور کریں کہ لفظ نماز اور لفظ روزہ دونوں فارسی ہے، قرآن میں نہیں۔ دیکھیں آپ نے سنی ہوں گے یہ عزاداری قرآن میں دکھائی، یہ علم قرآن میں دکھائی، یہ مجلس قرآن میں دکھائی، سنا ہے نا؟ اب میں کہوں نماز قرآن میں دکھائی ہے؟ نہیں، کہاں سے ہوگا؟ فارسی لفظ ہے۔ قرآن میں کیا آیا؟ الصلاۃ، صلاۃ آیا ہے۔ قرآن میں آیا ہے صلاۃ، آپ بولیں نماز۔ کیوں لفظ کیوں بدلا؟ اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں سب لوگ، کہاں جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے۔ کیوں بھائی یہ فارسی کیوں بول رہے ہیں آپ؟ قرآن میں تو فارسی نہیں آئی۔ روزہ یہ بھی فارسی، قرآن میں روزے کو کیا کہتے ہیں؟ صوم۔ معلوم سب ہے، بول سب غلط رہے ہیں۔ اب یہ بدعت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ عادت کو، غلط عادت پڑ جائے وہی ہے بدعت۔ اب غلط عادت پڑ گئی، پورے فرقے سارے نماز روزہ نماز روزہ نماز، صوم و صلاۃ بہت کم، نماز روزہ نماز، لفظ غلط بولے جا رہے ہیں۔ اب نماز کے کیا معنی؟ نماز کے کیا معنی؟ نماز ہے آتش پرستوں کی عبادت کا نام، وہ کہتے ہیں اپنی عبادت کو نماز۔ یہ دو لفظ مل کر بنے، نم اور آز، نم اور آز۔ آز کہتے ہیں آگ کو، نم کہتے ہیں رونے کو۔ چونکہ وہ آتش پرست آگ کے شعلوں کے سامنے بیٹھ کے روتے ہیں، یعنی وہ آنسوؤں سے آگ کو بجھا رہے ہیں، یعنی اس میں مفہوم ان کا یہ ہے کہ وہ گناہوں کی آگ کو بجھا رہے ہیں، آتش جہنم کو بجھا رہے ہیں آنسوؤں سے۔ تو یوں بھی نہ بولا کیجئے نماز، اس لیے کہ اس میں رونے پیٹنے کا ذکر ہے۔ نم رونا، نم سنا ہے؟ نم کا لفظ کہیں آپ نے یاد دلاؤں؟ اس یہاں کے علاوہ یاد دلاؤں؟ نم کہیں بولتے ہیں آپ؟ ارے بھئی یہ کپڑا نم ہے، بولتے ہیں نا؟ اچھا کسی اور جگہ پر ترکیب کے ساتھ بولوں؟ یاد آ جائے گا آپ کو، ابھی شاید نہ یاد آ رہا ہوں، میں یاد دلاؤں۔ شب کیا مطلب ہے؟ بھیگی رات، شب نم آز، آگ کو بجھا رہے ہیں آنسوؤں سے۔ تو آنسو پہلے ہیں نماز میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ صلاۃ بولا کریں، یہ فارسی چھوڑیں۔ پرچے نکلے صاحب، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ لوگ السلام علیکم کہا کیجئے، یہ آداب عرض کیا ہوتا ہے؟ آداب عرض کیا ہے؟ ظاہر ہے فارسی، حالانکہ ہے عربی لیکن ہے تہذیب ایران سے آئی۔ السلام علیکم آداب غلط۔ اچھا ایک اور بہت اچھا لفظ تھا ایران کا کہ خدا حافظ، ہے نا اچھا لفظ؟ خدا فارسی، حافظ عربی۔ اتنی دشمنی ایران سے ہوئی کہ ٹی وی اور ریڈیو اور
اور لوگ آپس میں بھی پابند ہو گئے ٹی وی کے، ایسا لگتا ہے سب ٹی وی کے پابند ہیں، نیوز ختم ان کا اللہ حافظ. اب جس کو دیکھیے بھائی اللہ حافظ، یہ کون سا فیشن ہے؟ ٹی وی کا فیشن چل رہا ہے. بلے یہ خدا حافظ کی جگہ اللہ حافظ کیوں آیا؟ صرف اس لیے کہ خدا فارسی لفظ ہے، اس کو ہٹاؤ. تو اگر آپ نے اللہ حافظ رکھا ہے خدا حافظ ہٹا کے، تو نماز ہٹا کے صلاۃ رکھیے، روزہ ہٹا کے صوم رکھیے. اور یہ ٹی وی بدلے، اس کو بدلنا چاہیے، فارسی ہٹنا چاہیے، یا جو جیسے ہے تہذیبی چیزیں انہیں رہن دیا جائے، ضد نہ کی جائے. چونکہ یہ بات معلومی سب یہ سمجھتے ہیں قرآن میں نماز ہے. قرآن میں نماز صرف اتنی ہے. کتنی ہے قرآن میں نماز؟ کتنی ہے قرآن میں نماز؟ صرف اتنی ہے، 3 وقت، 5 وقت کی نہیں. آواز بلند نعرہ صلوات. ہے نا 3 وقت، پڑھتے 5. یہ کیوں ہوا؟ حکم 3 کا ہے، پڑھتے 5 ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حکم آیا 3 کا، سنایا 5 نے، اس لیے ہم نے 3 کو 5 بنا لیا برکت کے لیے. تو 5 وقت کی پڑھنے لگے. بغیر پنجتن کے نماز سمجھ میں نہیں آئے گی. پنجتن نے نماز سمجھائیے اور الگ سے نماز لائیں گے تو بالکل کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی. ہمیشہ پنجتن کے ذریعے نماز سمجھائیے. اب وقت 3، پڑھتے 5 ہیں. کیوں؟ جتنا قرآن نے کہا اتنا کیجئے. یہ کیا ہوا؟ قرآن نے کہا 3 وقت، آپ نے پڑھی 5. تو کسی نے کہا تو پتہ چلا قرآن کافی نہیں، قرآن کافی نہیں. قرآن میں آئے 3 وقت، کوئی کہہ دے پڑھو 5 وقت، تو اب قرآن کے ساتھ کوئی اور ہے، اس کا بھی حکم چلے گا. اب قرآن یہ نہیں بتا رہا کیسے پڑھو. قرآن نہیں بتا رہا ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورہ علم پڑھیے، اس کے بعد کون سا سورہ پڑھیے. قرآن میں نہیں ہے. قیام میں کیا پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا کہنا ہے، سجدے میں کیا کہنا ہے، دعا قنوت کیا ہے، سلام کیا ہے، تشہد کیا ہے. کہیں نہیں قرآن میں ترتیب سے نماز لکھی ہوئی. تو کیسے پتا چلا ہمیں جب قرآن میں نماز نہیں؟ کسی نے بتایا. جس نے بتایا وہ قرآن کے ساتھ ہے. قرآن اکیلا نہیں ہے، 2 چیزیں ساتھ چل رہی ہیں. اس لیے کہ قرآن کافی نہیں ہے. قرآن کچھ بتائے گا، تفسیر کوئی اور کرے گا، تب عمل سمجھ میں آئے گا. قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت. روزے کا حکم آ گیا قرآن میں. کیسے رکھیں، کیا طریقہ ہے؟ کوئی رکھ کے بتائے، اور جو رکھ کے بتائے گا اس کے روزوں کو ہم محفوظ کر لیں گے. قرآن میں اس کا نام رکھیں گے سورہ دہر. اور اس میں جو لوگ روزہ رکھیں گے اس میں نبی شامل نہیں ہوں گے. علی روزہ رکھیں گے، فاطمہ رکھیں گی، حسن رکھیں گے، حسین رکھیں گے، گھر کی ایک کنیز بھی روزہ رکھے گی. تو فروع دین میں ہم اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں جو اس گھر کی کنیزی یا غلامی کرے. تو اس کا بھی عمل کبھی کبھی قابل تقلید ہو جاتا. پڑھیے آپ، بتائیں کربلا کی نماز. اللہ کیا کربلا کی نماز. حبیب، زہیر. اب آدھا لشکر تو بہت مشکل تھا نا، صرف 3 آگے کھڑے ہو گئے. حسین نماز پڑھ رہے ہیں، 3 صحابی سعید، زہیر آگے کھڑے ہو گئے. حسین نماز پڑھ رہے. ادھر حسین نے سلام پھیرا، ادھر وہ گرے، سعید گرے، پیشانی پہ تیر لگی. اللہ نماز ختم کر کے ناصر کی صحابی کی لاش پہ سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھے. اللہ
یہ ہیں وہ کہ جو نماز کو قائم کر کے گئے، نماز کو قائم کر کے۔ اب آپ کو سوچئے کہ کیا نمازیں ہیں وہ جو پلکوں سے پڑھی گئیں، جو اشاروں سے پڑھی گئیں۔ یہی تو حکم ہے نا کہ آدمی بستر مرگ پر بھی ہو جب بھی نماز پڑھے، اگر ہوش و حواس قائم ہے۔ تو یہ تو قیدی ہیں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پیر میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے۔ یہ نمازیں کیسی ہیں سید سجاد؟ ایسی پڑھی کہ زین العابدین بن گئے، عابدوں کی زینت بن گئے، سجدہ کرنے والوں کے سردار بن گئے، قیدی ہیں اور نماز پڑھ رہے۔ اور ان بیویوں کا کیا کہنا جن کے ہاتھ بندھے ہیں اور ناکوں پہ بیٹھی ہیں اور نماز پڑھ رہی ہیں، اور نماز پڑھ رہی ہیں۔ اور جناب زینب کی نماز، اللہ اکبر! آپ کو معلوم ہے یہ رونے کا مقام ہے کہ حسین جب بہن سے مل کے چلنے لگے تو آخری بات یہ کہی، زینب نماز شب میں بھائی کو بھول۔ اللہ اکبر! زینب نماز شب میں بھائی کو نہ بھول۔ اب جو دیکھیں نماز شب کی کتابیں چھپتی ہیں، اس میں پہلے حسین کا یہ قول لکھا ہوتا ہے کہ زینب سے کہا، زینب حسین کو نماز شب میں یاد۔ کیا ہے نماز شب، کیا ثواب ہے اور کیا کیف ہے نماز شب کا، اللہ اکبر! تو زینب نے نماز نہیں چھوڑی، اللہ اکبر! اب دیکھ رہے ہیں سید سجاد، تقریر کے آخری جملے ادا کر رہا ہوں، دیکھ رہے ہیں سید سجاد کہ اس قید خانے میں بھی پھوپھی کھڑی ہو جاتی ہیں نماز کے اور نماز پڑھتی ہیں۔ اب بچپن سے سید سجاد نے دیکھا تھا کہ پھوپھی نماز پڑھتی ہیں کھڑے ہو کر۔ ایک دن دیکھا کہ جناب زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے۔ کچھ دیر تو دیکھتے رہے، ہتھکڑیاں بیڑیاں سنبھال کے پھوپھی کے پاس پہنچے، کہا پھوپھی اماں کبھی آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ کہا بیٹا کیا کروں، اتنا کم کھانا اور پانی آتا ہے کہ اپنے حصے کا بچوں کو کھلا دیتی، اب تیری پھوپھی میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں بیٹا، اس لیے بیٹھے بیٹھے اپنے مقام پر اللہ کو یاد کر کے اس کی نماز